अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, एक मुद्दत से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सियासत है वो अमेरिका की गिर्द ही घूम रही है। चाहे बैनुल-अक़वामी उमूर के हवाले से हम बात करें, फाइनेंशियल जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, फिर फेटफ है, फिर आलमी मालियाती इदारा है, फिर दुनिया के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हों, सब के सब हम देख रहे हैं कि अमेरिका और मगरबी जो ताकतें हैं उनके इन्फ्लुएंस में हैं। माजी में हमने देखा कि जब भी पाक अमेरिका ताल्लुकात में सर्द महरी आई या कहीं बिगाड़ पैदा हुआ तो उसका नुकसान पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से हुआ, चाहे वो फाइनेंशियली हम बात करें, सियासी हवाले से बात करें या फिर इंटरनेशनली आइसोलेशन की सूरत में हुआ। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बड़ी बात हो रही है, जो कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि सर्द महरी का शिकार तो थे ही, लेकिन खासकर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो एक बयानिया बनाया उनकी हुकूमत जाने के बाद कि मेरी हुकूमत जो है वो अमरीकी साजिश के तहत गिराई गई और अमेरिका जो है वो इस सारी सूरत हाल में मुलव्विस रहा है। अमेरिका पर वो इल्ज़ामात आयद करते रहे, आलमी साजिश का बयानिया बनाते रहे। हालांकि जो पाक फ़ौज है या DGISPR हैं, उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में नहीं बल्कि बड़े वाज़े अंदाज में कई बार ये कहा, ये वाज़े किया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हुकूमत चेंज हुई है इसमें अमरीकी साजिश के कोई हमें सबूत नहीं मिले। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ अमरीका की हुक्मरान डेमोक्रेटिक पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा और अमरीकी सेनेट में अक्सरियती लीडर सेनेटर चार्ल्स शोमर ने कहा है कि साबिक वजीर आज़म के अमरीका मुखालिफ बयानात ने पाक अमरीका ताल्लुकात खराब किए हैं। साबिक वजीर आज़म के जो बयानात हैं उस हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं की उन्होंने अमरीका से मुतालिक। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा गवर्नमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे उम्मीद है कि वो सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। तो एक ऐसे वक्त में नाजरीन हमने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक साजिश का बयान, एक नैरेटिव बना रहे हैं और उस वक्त में जो अमरीकी सेनेटर हैं उनका बयान जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद खारजा पॉलिसी की, आज़ाद खुद मुख्तारी की, तो दूसरी तरफ मुआशी हवाले से एक ऐसा मुल्क जो कि जिसकी जो मईशत का ज़्यादातर दारोमदार अमरीका पर हो, वेस्ट पर हो, हमारी एक्सपोर्ट का 70% दारोमदार जो है वो अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक पर हो, फिर फेटफ की बहुत सारी मुश्किलात हों, फेटफ की तलवार हम पर लटक रही हो, फिर दीगर IMF आलमी मालियाती इदारे के कर्ज के बोझ तले हम दबे हुए हों, तो ऐसे वक्त में क्या अमेरिका से दुश्मनी जो है वो मोल ली जा सकती है या फिर अपनी एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बात करके बैलेंस ताल्लुकात के हवाले से जो है वो सूरत हाल को देखना चाहिए। और दूसरा, इमरान खान साहब का बार बार साजिश का जो नैरेटिव है वो पाक अमरीका ताल्लुकात और अमरीका से जुड़े दीगर ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात पर कितने जो है वो असरात किस तरह से मुरतब कर रहा है और माशी हवाले से पाकिस्तान को जो है वो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाती चलो। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अमेरिका से हैं फैज़ रहमान साहब, अमरीकी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू सो मच फैज़ रहमान साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ शाहिद अहमद, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और एडवाइज़र सद जो बाइडन के। थैंक यू सो मच शाहिद साहब आपके वक्त का भी। सबसे पहले आगाज़ शाहिद साहब आपसे ही कर लेते हैं। सर, ये पाक अमरीका ताल्लुकात की बहस तो ज़ाहिर है बड़े अरसे से पाकिस्तानी सियासत में गूंज रही है और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा भी है। हालिया एक बार फिर ये डिबेट स्टार्ट हो गई है और खान साहब बड़ी हम देख रहे हैं कि साजिश का बयानिया एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, किसी हद तक पब्लिक में भी बाय हो रहा है। अब अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पर रद्द अमल आना शुरू हो गया है। जो अमेरिका के हुक्मरान जमात के जो सेनेटर हैं उनकी जानिब से भी ये बात कही गई कि इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। कितने इंपॉर्टेंट क्या हामिल है उनका ये बयान, और आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ताल्लुकात में कोई बेहतरी ला सकेगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े सही तरीके से आर्टिकुलेट किया जो फैक्चुअल सिचुएशन है। सेनेटर चार्ल्स शोमर न्यूयॉर्क के सेनेटर हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं और एज बीन ए लॉन्ग टर्म सेनेटर उनका ताल्लुक पाकिस्तान से और बाकी फॉरेन रिलेशन में उनका ताल्लुक बहुत सारे मवालिक से रहा है और बहुत ही समझदार और जहादी किस्म के सेनेटर हैं। उनका बयान बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने ये जो कहा है कि एक वन पर्सन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बयानिया की वजह से ये ताल्लुकात में खलल पड़ रहा है, तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। इसकी
کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے مینشن کیا اپنی بات میں، کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ریلیشن شپ امریکہ سے، امریکن بلاک کی 80% پاکستان کی ایکسپورٹس کمنگ ٹورڈ امریکہ اینڈ ٹورڈز امریکن بلاک. اور اس دنیا میں جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں 2022 میں، جس کنٹری کی پرنسپل بزنس ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کنٹری گھاٹے میں ہے. جن کنٹریز کی امریکہ کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ ہے، پرنسپل بزنس ریلیشن شپ ہے، وہ کنٹری جو ہے اپورڈ ٹریجیکٹری میں ہے. سو اس سے کامن سینس تھنگ یہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات تو بالکل رکھنے چاہیے. اور جہاں تک پاکستان کی بات آپ کرتے ہیں، تو دنیا کے اگر 194 کنٹریز ہیں تو اس میں صرف ایک سپر پاور ہے، وہ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. باقی جو کنٹریز ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے. تو ایک تو وہ جو سینس آف گریٹیوڈ ہمارے لیڈرشپ میں بھی اور ہمارے لوگوں میں بھی ہے، آئی تھنک وی ہیو ٹو ریکیلیبریٹ دیٹ. ٹھیک ہے، پاکستان ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے ٹھیک ہے. اور امریکہ کا ایلائی بن سکتا ہے، لیکن اٹ از ون آف 193 کنٹریز. اور دنیا میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کی نظریں اور اس کی جو انٹروینشن ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے. تو اس طرح سے ٹھیک ہے، ریکیلیبریٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گی. فیض رحمان صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. فیض صاحب، ظاہر ہے ابھی اس وقت جو ہماری صورتحال ہے پاکستانی معیشت کے حوالے سے، وہ اس کا زیادہ تر ہمارا دار و مدار ویسٹ پر ہی ہے. ابھی دیکھیں IMF کی جب ہمیں قسط نہیں مل رہی تھی تو پھر خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ملک کہیں خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کی طرف نہ چلا جائے. پھر ظاہر ہے پاکستان گورنمنٹ نے امریکہ سے جو ہے وہ مدد طلب کی، پھر ہمیں IMF کی طرف سے ہاں کی گئی، اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ڈالر جو کہ ظاہر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. ان شارٹ یہ کہ ہماری معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں. ہم آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کس طریقے سے؟ اس کے لیے تو ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا سب سے پہلے. اور دوسرا سر، جس طرح سے امریکہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو امریکہ کے رول پر بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں. امریکہ نے ہمیشہ ظاہر ہے ڈو مور کی بات کی، پاکستان سے اور زیادہ توقعات لگائی رکھی، ہمیشہ کارنر کرنے کی کوشش کی. تو کس طرح سے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں؟ بہت بہت شکریہ سونیا. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا مجھے. میں اپنے دوست شاہد کی بات نہیں سن سکا کیونکہ وہ میرے خیال ہے کچھ ٹیکنیکلی شاید پاسبل نہیں تھا میرے لیے. بہرحال انہوں نے یقیناً اچھی باتیں کی ہوں گی اس حوالے سے. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے کہ آپ نے جو امریکہ کے اوور آل رول کے بارے میں کہا ہے، کہ اس میں صرف پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک کو امریکہ کا جو اوور آل رول ہے، خصوصاً دوسرے ممالک میں مداخلت کا اور رجیم چینج کا، یہ حقائق پر مبنی باتیں ہیں. ہم یہ کوئی آسمانی باتیں نہیں ہیں، کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے. یہ ہمارے پاس تاریخ سے سالڈ، بالکل ایک ٹھوس مثالیں موجود ہیں جہاں امریکہ نے مداخلت کی، لوگوں کو، وہاں کے لیڈران کو الگ کروایا، پھر ان کے ساتھ ایون بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا. اور اس میں جو ہمارے پڑوس کے ممالک میں آپ دیکھیں تو بہت بڑی مثال ہے. وہ ناظرین جو یا تو تاریخ پڑھتے ہیں یا اس وقت موجود تھے، خود ایران میں جو ہوا تھا، وزیر اعظم مصدق تھے ان کے، اور ان کو باقاعدہ امریکہ کی ایما پر CIA کی سازش کے تحت ہٹایا گیا، پھر بالآخر ان کو پھانسی دی گئی، اور پھر شاہ ایران جو ہے دوبارہ واپس آئے تھے، اپنے انہوں نے تخت سنبھالا تھا. تو یہ تو ایک مثال ہے. پھر آپ یہ دیکھیے عراق ہے، لیبیا ہے. تو میں یہ پہلے سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں کوئی بات کروں گا اس حوالے سے، خصوصاً عمران خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کے جو الزامات ہیں امریکہ پہ، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ اس معاملے میں، امریکہ کے ہاتھ مکمل طور پر صاف نہیں ہیں، اور ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ امریکہ نے یہ کام پہلے کیے ہیں. اچھا، اب آپ آئیے عمران خان صاحب کے بیانیے پر. اچھا، جو اس میں جو اہم بات ہے جو سمجھنے کی، اور آپ نے اس میں جو معیشت کا ذکر کیا، اور آپ نے ہمارے ساتھ جو دنیا کے ممالک ہیں، ویسٹرن ممالک، ان سے ہماری تجارت کا جو آپ نے ذکر کیا، تو یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں سونیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں. ایک پرانی بات ہے، گلوبل ولیج کئی عرصے سے آپ کو معلوم ہے 90s سے ایک کانسیپٹ ہے کہ دنیا بہت سکڑ چکی ہے، اور جس نظام میں آپ رہ رہے ہیں، یعنی جس نظام کے تحت، دیکھیے پاکستان کا ایک نظام ہے،
उस निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म बने थे इमरान खान साहब, उसी निज़ाम के तहत वो उस ओहदे से हटे। इस तरह से एक दुनिया का भी निज़ाम है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाकायदा ये इदारे बनाए गए। आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं था, बहुत बड़ी पावर नहीं था। लेकिन जब इंग्लैंड, जब ब्रिटेन, यूके जब हारा, उसके बाद एक नया जो ऑर्डर बना दुनिया में, तो उसमें अमेरिका को ये एक नुमाया पोजीशन हासिल रही। और ये तमाम इदारे आप देख रहे हैं जो आपने जिक्र किया, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, बैंकिंग का पूरा जो निज़ाम है, एक्सपोर्ट का पूरा निज़ाम है, दुनिया का पूरा मालियाती निज़ाम, वो उसी निज़ाम के तहत बना है। और आपको ज़ाहिर है कि उस निज़ाम का हिस्सा, चाहे छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, उस निज़ाम का हिस्सा रहते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। अब आप इस बात पर आइए, अगेन मैं आपकी सवाल की तरफ जाता हूँ कि आपने कहा कि क्या हमको कितनी आज़ादाना हमारी पॉलिसी होना चाहिए। देखिए, आज़ादी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। एक एक रिलेटिव से मुराद ये कि इसमें आपको देखना पड़ता है कि आप किस हवाले से बात कर रहे हैं। क्या मेरी और आपकी आज़ादी, जब हम एक ख़ानदान में रहते हैं तो ठीक है, मैं एक मुकम्मल आज़ाद फ़र्द हूँ, लेकिन क्या मुझे जो मेरे ख़ानदान के लोग हैं, मेरी फैमिली वाले लोग हैं, क्या उनसे मुकम्मल आज़ादी चाहिए या उनके साथ रहते हुए उनके इंटरेस्ट को देखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यही हाल दुनिया का है कि अगर, और मेरी पोजीशन उतनी ही ज़्यादा आज़ाद होगी जितना मैं अपने आप को मुस्तहकम करूँगा। अगर पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए और एक आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी चाहिए, 100% आज़ादाना पॉलिसी किसी मुल्क की नहीं है, इंक्लूडिंग अमेरिका की। आप देखिए उसकी मिसाल कि जो बाइडेन ने ये कहा था कि मैं सऊदी अरब नहीं जाऊंगा और सऊदी अरब की जो मसाइल हैं उनके साथ, उसकी वजह से मैं उनको एक पराया स्टेट बना के रखूंगा, यानी उनको एक बिल्कुल आइसोलेट करूंगा। लेकिन उनको झक मार कर जाना पड़ रहा है क्योंकि ऑयल प्राइसेस वगैरह बहुत बढ़ गई हैं और उनको सऊदी अरब के ताउन की ज़रूरत है ताकि अमरीकी मईशत को संभाला जा सके। आपका पॉइंट आ गया। तो कोई भी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका 100% आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान चूँकि माशी तौर पर एक कमज़ोर मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान को उसी लिहाज से अपनी पॉलिसी बनाना चाहिए। और इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए और ना अमेरिका के लिए। और वो इसी बेबुनियाद बातें हैं जो उन्होंने बार बार पैंतरा बदल कर एक नई नई चीज़ लेके आते हैं। कभी कहते क्या आपका हैं पॉइंट आ गया? ठीक है, मैं शाहिद अहमद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। शाहिद साहब, ये ज़ाहिर है अब बड़ी बात हो रही है कि दुनिया वाज़े तौर पर 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी तरफ उभरती हुई मैशत चीन है। तो सर, ज़ाहिर है जब चीन के तरफ झुकाव होता है तो फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तनाव आ जाता है। जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं तो फिर दूसरी तरफ जो है वो तनाव आ जाते हैं। तो ताल्लुकात को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि चीन भी हमारे लिए बड़ा अहम है। हालिया भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है ब्रिक्स, जिसमें बहुत सारे ममालिक को इनवाइट किया गया, बुलाया गया, हिंदुस्तान तक वहां पर आया और पाकिस्तान को वहां पर बुलाया नहीं गया। और आज मैं देख रही थी एक बयान, उन्होंने कहा कि एक मुल्क की तरफ से ब्लॉक किया गया था जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान को बुलाया नहीं, और इशारा ज़ाहिर हिंदुस्तान की तरफ था। एक तरफ हम बात करते हैं कि समंदर से गहरी और शहद से मीठी हमारी दोस्ती, और दूसरी तरफ ये रवैया। तो कहाँ पर खड़े हैं? अमेरिका भी नाराज, चीन को भी तहफ़्फ़ुज़ात। जी शाहिद साहब, आप सुन सकते हैं। जी मैं आपको ये बताना चलूँ कि देखिए, जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, देयर इज नो सच थिंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और वन फॉरेन पॉलिसी। दुनिया के अगर 193 ममालिक हैं तो हमारी या इस सिलसिले में पाकिस्तान की 193 फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। हर कंट्री के साथ एक रेलेवेंट फॉरेन पॉलिसी होती है। ये कोई एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है जो चेंज नहीं हो सकता। वक्त के हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, अपने फॉरेन रिलेशंस के हिसाब से, अपनी जो आपकी एक एंटिटी है कंट्री, उसके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं होता चाइना के साथ रिलेशनशिप रखने का। चाइना तो पूरी दुनिया में अपने डेवलपमेंट्स कर रहा है। CPEC इज वन ऑफ द टॉप इनिशिएटिव चाइना का जो है जो पाकिस्तान में हो रहा है। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में देख लें, इवन यूरोप में देख लें, तो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स और चाइना की डेवलपमेंट में उनकी हेल्प में चाइना बहुत आगे है। अमेरिका को इस तरह से कोई एतराज़ नहीं होता कि चाइना क्या कर रहा है। इवेंचुअली अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगी तो उसका जो इस्तेमाल है एक्सपोर्ट का या तिजारत का या इंफ्रास्ट्रक्चर का,
وہ صرف چائنا تو نہیں کرے گا. وہ انفراسٹرکچر اگر بن جائے تو وہ امریکن انیشیٹو بھی جو ہوں گے اس کنٹری میں، لائک کوئی امریکن کمپنیز آئیں گی تو امریکہ بھی وہ استعمال کرے گا. یہ مسئلہ نہیں ہے ایکچولی کہ امریکہ کو اس سے بہت زیادہ پرابلم ہے. آف کورس تھوڑا بہت ایشو تو ہوگا، جو جتنا ہونا چاہیے کہ سرٹن چیزیں جو سرٹن طریقے سے ہوتی ہیں تو امریکہ اس میں چاہتا ہے کہ امریکہ کو بھی انگیج کیا جائے. ٹھیک ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ یو ایس اے آئی ڈی کا ایک ونگ اسلام آباد میں بنایا گیا تھا، مجھے پتہ نہیں اس وقت وہ ایکٹیو ہے یا نہیں، جو پاکستان کے لیے ایک کنسلٹنگ گروپ تھا. وہ چائنا کے ساتھ سی پیک میں مدد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب پاکستان نے ان کو کتنی ہیلپ لی یا نہیں لی وہ مجھے میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آف کورس چائنا کی بھی اپنی ریزرویشنز ہیں امریکہ کو انگیج کرنے کی. تو یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں انٹرنیشنل اسکیل پہ انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ چلتی رہتی ہیں. اس کو کوئی ایبسولوٹ ٹرم پہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ پاکستان چائنا کی طرف ہے تو امریکہ کی طرف کیوں نہیں ہوگا. اب انڈیا کی مثال آپ نے آپ کے سامنے ہے. تو فارن پالیسی میں جو فارن ریلیشنز میں تو انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے آپ کی، اینڈ اٹ از آل اباؤٹ کنورژن آف انٹرسٹ. اگر کنورژن آف انٹرسٹ آپ کے کسی کنٹری کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کو فوکس یہ کرنا چاہیے کہ کنورژن آف انٹرسٹ ہم کیسے کریٹ کریں تاکہ دونوں طرف فائدہ ہو. اب یہ دیکھ لیجیے جو آپ نے مثال دی، جو مجھے لگا آپ کو کافی دکھ بھی ہے اس بات کا، اور باقی جو قوم ہے اس کو بھی بہت بڑا دکھ ہے کہ انڈیا کی انٹرونشن سے چائنا نے پاکستان کو ڈمپ کر دیا. اب میرا مطلب ہے اس سے زیادہ انسلٹنگ کیا بات ہو سکتی ہے. تو اگر یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں تو دیر از سم فلا ان دی، یہ ہماری سوچ کا فلا ہے نا. پھر اور ہماری خارجہ پالیسی کا بھی امریکہ کا قصور ہے نہ اسرائیل کا قصور ہے. یہ تو ہماری جو دی وے وی فارمولیٹ اور ریلیشن شپس، ہمارا وہ ایشو تو یہ ہے نا. ٹھیک ہے، نہ کہ چائنا کو یا کسی اور کنٹری کو بلیم کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ فیض صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے شاہد احمد صاحب نے کہ ابھی جسے چین نے نہیں بلایا اور یہ بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہندوستان کی انٹرونشن سے ہندوستان کے کہنے پر نہیں بلایا گیا، تو یہ مطلب ایز اے نیشن یا پھر ہماری خارجہ پالیسی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ ایک طرف چین کے حوالے سے ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری پرانا دوست ہے، ہماری بڑی گہری دوستی ہے ان سے، لیکن ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. چین ہم سے ناراض، جو امریکہ ہے وہ ہم سے ناراض، دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے سامنے. تو خارجہ حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیے سنیے نہیں بلایا گیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ فارن آفس نے، پاکستان کے فارن آفس نے کنفرم کیا ہے کہ چائنا نے ہندوستان کی اعتراض کی بنیاد پر پاکستان کو مدعو نہیں کیا. اچھا، اس میں دیکھیے تھوڑا سا ذرا ہم کو ایک پراپر پرسپیکٹو کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ برکس کا اجلاس تھا. برکس کا مطلب آپ کے ناظرین غالباً جانتے ہوں، یہ اٹس این ایکرونیم، ایک مخفف ہے. برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ، یہ ان ممالک کا ایک گروپ ہے جو اقتصادی معاملات پر مل کے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. اور اس کا ہر ممبر ایک ویٹو کی حیثیت اس کے پاس ہے کہ وہ اس پہ اس کو ہر ممبر کو ایکول رائٹس اور ایکول پاورز، ایکول اتھارٹی حاصل ہے. تو اگر چائنا کو ہم کو تھوڑا سا اس میں اسپیس دینی چاہیے اور تھوڑا سا لیوے دینا چاہیے کہ اگر انہوں نے انڈیا کے اعتراض کی بنیاد پر ہم کو مدعو نہیں کیا تو اس کی ایک وجہ ٹیکنیکل وجہ ہے کہ وہ برکس، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے ہر ممبر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی جو ایڈیشنل جو ممبرس ہیں، یہ بنیادی جو ممبرس ہیں وہ تو یہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اور بھی ممالک وہاں پر مدعو تھے. تو پاکستان کو اگر نہیں بلایا تو ہمارے اور ہندوستان کے جو معاملات ہیں وہ تو بالکل ایک کھلی کتاب کے مانند ہے. پوری دنیا جانتی ہے، یہ تو آپ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ بھارت جو ہے آپ کو کوئی ایسا فورم پرووائڈ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا جہاں آپ کو اس قسم کے معاملات کا حصہ بننے کا موقع ملے اور آپ ایک ورلڈ لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کر ایک ورلڈ اسٹیج شیئر کریں. اگین آپ نے فرمایا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم یہیں کھڑے ہیں کہ ہم کو جب تک ریجنل معاملات میں آپ کچھ اپنے معاملات بہتر نہیں کریں گی اپنے ریجن میں، تو آپ کو ورلڈ افیئرس پر بھی ہمیشہ یہ اپنے جو آپ کے جو دوست ہیں ممالک، دیکھیے بہت بڑی مثال ہے یہ کہ آپ کے اپنے انتہائی جو قریبی دوست ممالک ہیں ان کو بھی ایک امبیرسنگ سچویشن میں آپ کے یہ جو ریجنل تعلقات ہیں وہ ڈالتے ہیں. کیا ہم کو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے؟ میں ایز اے نیوٹرل آبزرور یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو
انڈیا سمیت تمام جو آپ کے ریجنل جو پاورز ہیں یا ریجنل جو ممالک ہیں انکلوڈنگ افغانستان، ان سے ایسے معاملات ہمیں ہونے چاہیے کہ ہمیں اپنے دوستوں کو اس امبیرسنگ سچویشن میں بھیجنے کی ضرورت پڑے ہی نہ۔ ٹھیک ہے، ایک سوال لے لیں سر، یہ اب بہت بات کرتے ہیں عمران خان صاحب امریکہ کے حوالے سے کہ ظاہر ہے ہمیں آزاد خارجہ پالیسی رکھنی چاہیے، اور دوسرا سر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ سے اگر ہم دور ہو جاتے ہیں، چائنا رشیا جو ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں پاکستان ہے، دوسرے یو اے ممالک ہیں، تو اب سروائیو کر سکتا ہے پاکستان امریکہ سے؟ دشمنی تو نہیں، اگر امریکہ سے سائڈ کر لیتا ہے اور دوسرا بلاک بننے کی بات ہو رہی ہے کہ معاشی حوالے سے، کیا ہمیں یہ دیگر ممالک اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے امریکہ کر رہا ہے، دیگر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ یہ بات ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ناظرین کو بھی، کہ امریکہ دوسری پاورز کے سمیت کبھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ ٹوٹلی ایبسلیوٹلی پازیٹیولی صرف ایک جگہ جا کر بیٹھ جائیں۔ آپ بہترین مثال اس کی امریکہ اور بھارت کے تعلقات ہیں کہ باوجود یہ کہ جو بھارت کا رویہ ہے رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ، اس کے باوجود امریکہ نے بھارت کے ساتھ ابھی بھی ایک معمول کے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ سخت تحفظات ہیں رشیا کے حوالے سے، لیکن معاملات کے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی اپنی عادت نہ فوراً، لیکن ان کی جو ایک معاشی ان کے پاس جو طاقت ہے، ان کی جو ایک ان کا سائز ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی اس معاشی طاقت کو ایگزرٹ کرنے کی اور اسرٹ کرنے کی جو پالیسی اپنائی ہے، وہ ایک ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے کہ پاکستان، اگر آپ دیکھیے نا، پاکستان ایک 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 200 بلکہ 24 کروڑ تک بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ایٹمی پاور ہے اور ایک بڑی اکانومی ہے آپ کا، جو ایک اٹس ناٹ اے اسمال اکانومی، لیکن آپ جو ہیں آپ کا بجٹ آپ یہ دیکھیے تقریباً $300 بلین یا اس سے کچھ زیادہ ہے مجموعی، اور پھر ان آفیشیل اکانومی آپ کی ہے جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، تو آلموسٹ آپ 1 ٹریلین کے قریب آپ پہنچ جاتے ہیں اگر انڈاکومنٹڈ اور ڈاکومنٹڈ ملا کے۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، سنیے کوئکلی، وہ یہ کہ اتنی بڑی اکانومی کے باوجود آپ صرف چند بلین یعنی $2 یا $3 بلین کے لیے اپنے دوست ممالک کے محتاج ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از رانگ ود آور مینجمنٹ، اور مینجمنٹ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کے پاس ایک اچھے لوگ ہوں، ایک اسکلفل لوگ ہوں اور قابل لوگ ہوں، تو آپ ان معاملات کو بہتر مینج کر کے چیزوں کو اپنے لیے اچھا بنا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے $3-4 بلین اتنے بڑے ملک کے لیے لوگوں کے سامنے جا کر بار بار اس کی استدعا کرنا، درخواست کرنا ہے کہ آپ ہمارے بینک میں دیکھیں نا، کتنی افسوس کی بات ہے کہ صرف $2.3 بلین کے لیے آپ کو چائنا کے پاس جانا پڑا، اور آپ خوشیوں کے شادیانے بچا رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پیسے آ گئے، اور اتنے بڑے ملک کے لیے۔ تو یہ جو ہے اس کا سراسر جو ایک میں الزام دوں گا وہ آپ کے مینیجرز پر دوں گا، آپ کا مس مینجمنٹ ہے یہ۔ جو بھی حکومتیں ہیں سر، بالکل ہاں، اپنے مفاد کے لیے بیانیے بنا لیتے ہیں۔ صرف پاکستان کے اندر آپ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے ملکی مفاد تک کو داؤ پر لگا دیتی ہیں سر۔ تو بلکہ شاید احمد صاحب لاسٹ کوسچن آپ سے، وقت جو ہے وہ بڑا محدود ہے، تو شاید صاحب امریکہ کے اندر ویسے کیا سوچ، ظاہر ہے آپ جو حکمران جماعت ہے اس کے بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو کیا سوچ ہے خاص کر عمران خان صاحب کا جو جس سازش کا ایک نیریٹو ہے اس کو لے کر؟ پھر پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے تو پوری ایک ہسٹری بھی رہی ہے ہماری، کبھی سرد مہری کبھی ٹھیک، اور ہم نے دیکھا کہ تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان نے ہمیشہ، امریکہ نے پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، تو یہ بھی ایک ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو اوور آل اس سازش کے نیریٹو پر کیا وہاں پر پائی جا رہی ہے سوچ؟ دیکھیے ایز اے میٹر آف فیکٹ، آپ نے ابھی جب آپ نے اپنا پروگرام شروع کیا تو آپ نے سینیٹر چک شومر کی اسٹیٹمنٹ سنائی، تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہی ایک انٹرنل ڈیموکریٹک پارٹی کا نیریٹو ہے اباؤٹ پاکستان۔ چک شومر از دا لیڈر، چک شومر سینٹ میں ہمارے لیڈر ہیں، تو وہ جو انہوں نے کہا وہی پاکستان کے بارے میں خیالات ہیں ڈیموکریٹک پارٹی میں۔ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ اس پر بات چیت نہیں ہوتی کیونکہ دنیا میں اس وقت جو ہو رہا ہے تو پاکستان تو irrelevant ہے اس conversation میں۔ نہیں، لیکن یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر شہباز صاحب جو امید ہے کہ اس صورتحال کو بہتر کر سکیں گے، تو یہ انہوں نے نئے پرائم منسٹر کے بارے میں بات کی کہ وہ اس صورتحال کو بہتر کر سکیں گے، کیونکہ یہ بڑا اپسیٹنگ ہے اس طرح کی جو بلیم گیم
جس کی کوئی ریلیونس اتنی زیادہ نہیں ہے اور جس کو جس طرح سے بلڈ کیا گیا, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. یہ کوئی یہ اسٹریٹجی از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, اٹس نیور ورک, اٹ ول نیور گوئنگ ٹو ورک. تو اس کا فائدہ جو ہے اس کا تو کوئی نہیں ہے, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو آئی تھنک کہ اوور آل جو اگر آپ نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے تو پھر وہ اپوزیشن کو بھی اور جو رولنگ پارٹی ہے اور سب لوگوں کو نیشنل انٹرسٹ تو پہلے سپریم ہونا چاہیے. تو وہ اگر اس آپ کے کسی اسٹیٹمنٹ سے یا آپ کی نائیوٹی سے کوئی چیزیں ہرٹ ہو رہی ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہرٹ ہو رہا ہے, تو آئی تھنک اس کو دوبارہ سوچنا چاہیے اور اس کو صحیح طرح سے پیکیج کرنا چاہیے. امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ, جیسے میں نے آپ کو کہا, اس نو برینر. امریکہ اور پاکستان کی ریلیشن شپ از اے نیچرل ریلیشن شپ, کیونکہ اس ریجن میں امریکہ کے پاس بھی اور کوئی دوست ممالک نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اگر آپ کنٹریز گن لیں, افغانستان, ایون ایران کو بھی آپ شامل کر لیں, ایون مڈل ایسٹرن کنٹریز کو, سینٹرل ایشیا کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیں, سری لنکا, بھوٹان, انڈیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے کنٹریز ہیں اس میں سے جو ریلیونٹ ریلیشن شپ امریکہ کی ہو سکتی ہے وہ صرف پاکستان سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ باقی رائٹ, اور اس کی وجہ سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ از ویری یونیک. اسی لیے امریکہ نے جو سب سے بڑی اپنی آؤٹ فٹ بنائی ہے دنیا میں, سب سے پہلے وہ عراق میں تھی, اس کے بعد اب وہ جو سب سے بڑی آؤٹ فٹ ہے, دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی یو ایس کی, وہ پاکستان میں ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ظاہر بڑے عرصے سے اور یہ ایک دوسرے کے لیے ظاہر ضروری بھی ہیں. امریکہ کے پاکستان کے ساتھ ظاہر اسٹیکس ہیں اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. شاہد احمد صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر بین الاقوامی امور. اس کے ساتھ ساتھ فیض رحمان صاحب سینئر اینالسٹ بھی ہمیں پروگرام میں انہوں نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فیض صاحب. آپ کے وقت کا بھی نظر یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک اس حوالے سے ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.